میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہے. میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ، میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا، لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے، میرا ایک واسطہ ہے. میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا. بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں جی ڈی پائلٹ بنوں. میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی. لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں. یہ بڑا دل گردے کی بات، بڑا دل چاہیے اس کے لیے. کوئی بھی فوجی، سپاہی کی بات کر رہا ہوں، 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے تو مجھے بتا دیں. وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے. یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں، پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے. دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہوگی. خیر، وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد میں نے بہت سوچا. میں نے 4-5 دن، 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے، ادھر سے ادھر چھپتا پھرا. اس کے بعد میں پکڑا گیا، جیل ہوئی، اے ٹی سی میں پرچہ درج ہوا. حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا، میں تھا ہی نہیں یہاں پہ. کسی ایک ریلی میں، کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے. میں نہیں تھا یہاں پہ. میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں، اپنا ٹکٹ دکھایا ہے، اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں، ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی. اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں، مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے، کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، کہ یہی میرا آخری سفر تھا، یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بس چھوڑیں. سینئر سیاستدان عمران اسماعیل کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. اپنی سیاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا کہ سیاست کا سفر جاری رکھنا ہے یا پھر سیاست کا سفر یہیں تک تھا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کرتا ہوں. انہوں نے عمران خان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا بھی اعلان کیا ہے. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ پہ مذمت بھی کی ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فی الوقت ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی دباؤ نہیں ہے.